آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں خاص طور سے جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، پاکستانی امریکنز ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بہت با اثر ہیں اور اس وقت وہ ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، امریکہ میں لابی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ میں جو کانگریس مین اور ویمن ہیں یا سینیٹرز ہیں یا وہاں پہ بہت جو اعلیٰ حکام ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اس کی مذمت کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں اور پھر وہ پاکستانی حکومت کو یہ مجبور کریں کہ جو وہ چاہتے ہیں، جس طرح کے فیصلے وہ چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کیے جائیں۔ اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، پاکستانیوں سے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو ان سب چیزوں کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں خان کے لیے امریکہ سے بھی جو ہے وہاں سے بھی لوگ جو ہیں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان ایک آئیڈیل ملک ہے یا پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہوتی یا یہاں پہ وہ کام نہیں ہونے چاہیے جو ہوتے ہیں، یہاں کا سسٹم صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیرونی مداخلت کو یہاں پہ دعوت دیں۔ اور آپ کس کو دے رہے ہیں بات کرنے کی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کیا امریکہ نے کبھی کشمیر میں یا فلسطین میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں کیا اس کی سرکاری سطح پہ مذمت کی؟ کیا جب مڈل ایسٹ میں لڑائی ہو رہی تھی، جب انہوں نے کارپٹ بامبنگ کی تھی جہاں پہ ہسپتالوں تک پہ بام پھینکے گئے تھے، کیا اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا وہ آپ کے سامنے ریکارڈ سارا موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا بغیر ثبوت کے؟ کیا وہاں پہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہیں پاس ہوا تھا جس کے تھرو کسی کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا تھا بغیر بتائے کہ اس کا قصور کیا ہے یا اس پہ الزام کیا ہے؟ کیا آپ بھول گئے وہ وقت؟ اس وقت مجھے یاد ہے کہ آپ سب نے تو مسجدوں میں جانا بند کر دیا تھا کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ وہاں پہ کوئی انفارمنٹس ہوں گے اور وہ آپ کی جاسوسی کریں گے۔ آپ کو اس وقت جو وہاں پہ خیراتی ادارے یا فلاحی ادارے جو تھے جن کو آپ چندہ دیتے ہیں، جو مسلمان ملکوں میں کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو چندے دینے بند کر دیے تھے اس خوف کے مارے کہیں آپ پکڑے نہ جائیں، ان کے اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ کیا امریکہ میں خود ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں ہوتی؟ کیا جب وہاں پہ سیاہ فام لوگ جن پہ پولیس کا جبر ہوتا ہے، پولیس کا ظلم ہوتا ہے، اور وہ جب باہر نکلتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو کیا پولیس ان پہ جبر نہیں کرتی؟ کیا ان سب کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں ڈال دیا جاتا؟ کیا ان سب پہ مقدمے نہیں ہوتے؟ کیا یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں ہیں؟ امریکہ کے جو ہر کونے میں دنیا کے جو ملٹری اڈے بنائے ہوئے ہیں، فوجی اڈے جو بنائے ہوئے، کیا وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کی پروٹیکشنز کے لیے ہیں؟ آپ لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے، بالکل بھی نہیں کہتے کہ پاکستان ایک آئیڈیل ملک ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں ہوتی، یہاں ہر کام جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے اور ہر کسی کو اس کا حق ملتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ عام لوگوں کو حق نہیں ملتا، جہاں جینے کا حق نہ ملتا ہو لوگوں کو، جہاں کھانے کا حق نہ ملتا ہو، جہاں روٹی نہ ملتی ہو، وہاں پہ باقی جو ہیومن رائٹس ہیں وہ تو ایک دور کی بات ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ وہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کے ملکوں کو مداخلت کی دعوت دیں، وہ ان سے کہیں کہ آپ آ کے جی ہمارا سسٹم ٹھیک کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کبھی ہسٹری میں ہوا ہے کہ باہر کی انٹرفیئرنس سے آپ جو ہے کسی انٹرنل جو معاملات ہیں کسی بھی ملک کے وہ آپ صحیح کر سکیں۔ اور پھر اگر آپ یاد کریں، اگر آپ اس کو اوپن مائنڈ سے دیکھیں تو خان کی اپنی حکومت میں کیا ہوا تھا؟ کیا وہاں صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی تھیں؟ کیا وہاں سیاسی مخالفین کو بغیر ثبوتوں کے جیل میں نہیں ڈالا کیا تھا؟ کیا ان کے خلاف جھوٹے مقدمے نہیں دائر ہوئے تھے؟ کیا کورٹس کو ان کے خلاف نہیں استعمال کیا گیا تھا؟ کیا نیب کو ان کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا تھا؟ تو آپ کس خان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کس خان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک دودھ کا دھلا ہوا ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ کہ لیکن آپ اس کی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے آپ میں ہمت نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کہ خان جس کو چور کہے، ڈاکو کہے، اس پہ جس طرح کے الزام لگائے، اس کا مطلب ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کو فری اجازت ہے، لائسنس ہے کہ وہ جس کو چاہیں پکڑیں، کس کو چاہیں وہ جیلوں میں ڈالیں اور جو مرضی ان کے ساتھ کریں۔ تو خان نے اسی نظام کا استعمال کیا جب وہ حکومت میں تھا، یہ آپ کبھی نہ بھولیں۔ بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اس وقت پاکستان میں مداخلت کرتا ہے اور یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وہ مذمت کرتا ہے
تو یہ بھی ہسٹری میں اور یہ امریکہ کی تاریخ میں ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ کوئی بھی ملک دنیا میں صرف اسی بات کی، اسی چیز کی، اسی ایکشن کی مذمت کرے گا یا اس کے خلاف بیان دے گا جس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اگر امریکہ کا فائدہ اس میں ہے کہ اس وقت پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی جائے تو وہ ضرور کرے گا۔ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس کو صرف اندرونی قوتیں اپنے بیلنس سے ہی صحیح کر سکتی ہیں۔ وہ انڈیجنس قوتیں ہوں گی، باہر کی قوتیں جب آئیں گی اور وہ مداخلت کریں گی اس سے معاملات خراب ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی قوت جو ہے وہ جمہوری قوت ہوتی ہے۔ پاکستان میں جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور برابری پارٹی پاکستان سمجھتی ہے کہ وہ صرف ایک چیز سے مضبوط ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے عام لوگوں کو امپاور کرنا، عام لوگوں کو اس سسٹم کے بارے میں بتانا، عام لوگوں کو سیاست میں لے کے آنا، اور عام لوگوں کو لیڈرشپ میں لانا، ان کو اسمبلیوں میں پہنچانا، تاکہ وہ اس ملک کے معاملات چلا سکیں۔ جو 85% لوگ اس ملک میں ہیں جو کہ مڈل کلاس محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جمہوری قوتیں ہوں گی، اور اسی سے اس ملک کا نظام صحیح ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ آپ خان کی محبت میں اتنے بلائنڈ ہو چکے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دنیا کا نظام کتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ دنیا ایک یونی پولر کے بجائے ملٹی پولر طاقتوں کی طرف جا رہی ہے۔ جب USSR یا رشیا کی ریاست کا خاتمہ ہوا تھا، اس کے بعد سے امریکہ کی ہیجمنی قائم ہو گئی تھی دنیا پہ، اور اب وہ ہیجمنی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قوتیں اوپر آ رہی ہیں، اور پاکستان ایک ایسے خطے میں، دنیا میں، اس زمین پہ، کرۂ ارض پہ ایسی جگہ پہ پاکستان ہے جہاں پہ مختلف قوتیں اپنا اقتدار چاہتی ہیں، اپنی بالادستی چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں ان کی مرضی کے کام ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ابھی ایران اور سعودی عرب میں مصالحت ہو گئی ہے، ابھی پاکستان اور ایران میں کچھ تعلقات بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ کیا امریکہ اس بات کو پسند کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ کیا امریکہ یہ پسند کرے گا کہ یہاں پہ چائنا کا انفلوئنس ہو، سی پیک بنے؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس وقت پاکستان ایک مختلف دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ امریکہ کی ہیجمنی ختم ہو رہی ہے، اور اس کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے، دکھ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتا۔ تو پاکستان میں ایک اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے تفصیل پتہ ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں انٹرنل انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن آپ جائزہ تو لے سکتے ہیں نا، آپ اپنا تجزیہ تو کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جس طرح سے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اس کا پاکستان پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، اور اس میں بہت سی قوتیں جو ہیں ان کی مداخلت ہوگی۔ تو آپ برائے مہربانی امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت نہ دیں، اس سے اس ملک کا نقصان ہوگا۔ اس ملک میں جو قوتیں بیلنس وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ ان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے ان کے راستے بند کر رہے ہیں جو ہماری برابری پارٹی پاکستان کی طرح کی جو قوتیں ہیں وہ کر رہی ہیں، جو عام لوگوں کو سیاست میں لانا چاہتی ہیں، عام لوگوں کو امپاور کرنا چاہتی ہیں۔ تو آپ ان سب چیزوں کو سمجھیں، سوچیں، اور پھر آپ کوئی ایکشن لیں، قدم اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ مستقبل میں آپ کا نام ان قوتوں کے ساتھ لکھا جائے جن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ بہت شکریہ، اور اگر چینل یہ پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔